اسلام آباد کے سیکٹر G6 کے بنگلہ نمبر 7 میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بنگلہ نمبر 7 ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اس میں ابھی کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا وفد پہنچا, ان کی باضابطہ ملاقات شروع ہوئی. بیرسٹر گوہر سربراہی کر رہے ہیں. اس بار اس میں سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ساتھ حامد خان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. غالباً یہ اس ٹائم لائن کی پہلی ملاقات ہے جس میں حامد خان بھی شامل ہے بطور لائر. تو اب قانونی ماہر کے طور پہ, قانون دان کے طور پہ اب پورے مسودے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. پی ٹی آئی سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ڈرافٹ یا اپنی تجاویز بھی لے کے آئیں, کیونکہ مولانا نے بہت حد تک اپنی تجاویز تیار کر رکھی ہیں. اس سے پہلے کہ مولانا اپنا مسودہ منظر عام پہ لے کے آئیں, پی ٹی آئی کی اگر کوئی حتمی, کوئی آخری تجاویز یا کوئی سفارشات ہیں تو ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے یا اس پر بحث کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی کا وفد وہاں پر موجود ہے. اور غالب امکان یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں بھی پیش رفت یا کوئی بریک تھرو ہوگا. دوسری طرف حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ جناب ان کے نمبرز پورے ہی نہیں, پورے سے بھی زیادہ ہیں. ہاں, اگر تو الیکشن کمیشن ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کے مخصوص نشستیں بانٹ دیتا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ, لیکن ہم چونکہ پارلیمنٹ نے ہمیں کہہ دیا ہے, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دیا ہے, تو ہم ساری مخصوص نشستیں دے رہے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے, پھر تو ان کے پاس نمبرز پورے ہو جاتے ہیں. اگر یہ سب نہیں کرنا تو دوسرا آپشن جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یا آزاد وہ اراکین جو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے, باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے محفوظ جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں, ہمارا رابطہ ہے, بٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ سلپ ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے حالات کی مجبوری کی وجہ سے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, لوگوں کے گھروں میں بلڈوزرز لگے ہوئے ہیں, جو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بلڈوزرز لگا کے ان کا گھر گرایا جا رہا ہے. میں نے نہیں دیکھا میونسپل کمیٹی کے بلڈوزرز ایسے لوگوں کے گھروں پہ پہنچے ہوئے ہوں گرانے کے لیے, وہ بھی رکن قومی اسمبلی اگر ہو, لیکن اس ٹائم یہ ہو رہا ہے. تو اگر کوئی حالات کی مجبوری کی وجہ سے یا جیسے بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا بیسیکلی؟ ایک تو یہ کہ اگر تو وہ فائدہ دیتا ہے گورنمنٹ کو تو الٹا اس کو بھی فائدہ کہیں نہ کہیں ہوگا. یہ جو بولیاں لگ رہی ہیں اتنے کروڑ, 20 کروڑ, 50 کروڑ, یہ تو الگ ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست کھو دے گا, نااہل ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں حکومت کر کیا سکتی ہے کہ ان کو یہ گارنٹی دے سکتی ہے, ایشورٹی دے سکتی ہے کہ بھائی آپ کی نشست نہیں جائے گی, آپ الیکشن لڑیں, ضمنی الیکشن لڑیں, نااہل ہو جائیں گے نا, پھر ضمنی الیکشن لڑیں گے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کس کے پاس ہے, آر اوز کس کے پاس ہیں, کامیاب کس نے ہونا ہے, ناکام کس نے ہونا ہے, یہ تو کہانی اب بڑی کھلی ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے. تو جو لوگ بھی قابو آ جائیں گے ان کے لیے شاید یہ اتنا مسئلہ نہیں رہے گا. ایک تو ان کو مالی طور پہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے, پلس وہ واپس بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا پلان بھی ہے. اب اس سارے معاملے پر مولانا کے گھر پہ اس وقت بیٹھک چل رہی ہے. جب اعلامیہ آ جائے گا تو شاید میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتا دوں, لیکن آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی پتہ چل جائے گا. اب یہ تو ہو گیا سیاسی محاذ پہ مقابلہ. اب قانونی اور آئینی محاذ پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان آئینی ترامیم کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا, اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے جو کل اس کیس کو ٹیک اپ کرنے جا رہا ہے, جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم بھی موجود ہیں اور جسٹس وقار. یہ 2 رکنی بینچ ہے, یہ اس کیس کو سننے جا رہا ہے کل. اور اگر پشاور ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آ گیا یا اس کو سٹے کر دیا گیا یا روک دیا گیا تو بھی بڑی حد تک قانونی محاذ پہ فتح مل سکتی ہے ان لوگوں کو جو ان ترامیم کو منظور نہیں کرانا چاہتے یا ان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چوتھی بار یہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. وکلا برادری خلاف ہے, ساری بارز خلاف ہیں, بلوچستان بار نے چیلنج کر دیا, اسلام آباد بار کا اعلامیہ آ گیا. کون سا وکیل ہے جو اس ٹائم سوائے وہ جو حکومتی حمایت یافتہ وکلا برادری ہے ان کے علاوہ باقی جو عام طور پر لیگل برادری ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی مشکل ابھی بھی برقرار رہے گی. آبویسلی گورنمنٹ تو چاہے گی کہ جناب ہر صورت اس کو کر لیں, لیکن ابھی بھی رکاوٹیں جو ہیں وہ برقرار ہیں. اس سارے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی ممبر, کوئی بھی رکن جو کہ قومی اسمبلی سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی احتجاج, کسی دھرنے, کسی مظاہرے میں شرکت نہیں کرے گا. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں جاری کیا گیا, لیکن کچھ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے اور ان کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا. بلکہ میں کل ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں خواجہ آصف صاحب یہ کہیں پہ بیان دے رہے تھے, بلکہ وہ آرگومنٹ کر رہے تھے کہ کدھر ہے ان کی لیڈرشپ, نکلے نا, آئے نا, باہر آ کے احتجاج کو لیڈ کریں, پہنچے گراؤنڈ کے اوپر. تو بیسیکلی یہ پرووک کرنے والا جو معاملہ ہے, اور اسی میں پھر کارکنان بھی آتے ہیں کہ آئیں باہر آ کے لیڈ کریں. تو باہر آئے تو گرفتاری پکی تو پھر آئینی ترمیم کا راستہ ہموار. تو اس لیے پی ٹی آئی نے لیگلی ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, تو انہوں نے تحریری طور پر جناب
یہ ڈائریکشن دے دی تاکہ پارٹی کارکنان بھی ٹھنڈے ہو جائیں اور باقی سب کو بھی، اینکرز کو، تجزیہ نگاروں کو بھی پتا ہو کہ یہ پارٹی کی ڈائریکشن ہے. ہر کوئی جواب دے دے کے تھک گیا تھا کہ جناب ہمیں پارٹی نے روکا ہے، ہمیں پارٹی نے روکا ہے. تو اب انہوں نے باضابطہ نوٹیفیکیشن ہی جاری کر دیا تاکہ سب کے علم میں ہو. اب آ جائیے ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا. آج بشرا بی بی کی ضمانت کا کیس تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اب مجھے لگتا ہے بشرا بی بی کی ضمانت بہت قریب ہے. وہ 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج ہو چکی ہیں. وہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے. عدت کیس فارغ ہو چکا. اب آخری توشہ خانہ پارٹ 2 رہ گیا. تو اس کیس میں بھی ان کی ضمانت کے قوی امکانات ہیں. کل اس کیس کو دوبارہ سے ٹیک اپ ہونا تھا، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور کل کے لیے جو کاز لسٹ ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے. میرا خیال پرسوں یہ کیس لگے گا یا نیکسٹ جب بھی یہ کیس لگے گا تو قوی امکانات رہیں گے ان کی ضمانت منظور ہونے کے. اگر بشرا بی بی بھی رہا ہوتی ہیں تو پھر بہت سارا کام جو ہے وہ آسان رہے گا عمران خان صاحب کے لیے. لیٹس سی. ان کی کمیونیکیشن بلاک ہے. جب بھی کوئی میسج یا کوئی بیان سامنے آتا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے.